بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے ہے اور میں آپ کو آج کا جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں یہ بھی ایک سچا واقعہ کہا جاتا ہے، واللہ عالم۔ باقی یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے بہت سے لوگوں نے سنایا ہے، بہت سے لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ بھی آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس پہ لائک کمنٹ شیئر کریں گے۔ تو دوستو، یہ بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ کو پتہ تو ہے کہ کوہ طور پہاڑ پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو راستے میں کئی لوگ اکثر ان سے ملتے تھے اور ان سے کوئی نہ کوئی سوال پوچھتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے فلاں سوال کیجئے گا، آپ اللہ تعالیٰ سے فلاں بات کیجئے گا، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے بارے میں پوچھئے گا۔ تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک دفعہ کہیں سے گزر کر جا رہے تھے، تو ایک عورت جو ہے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے میرا وہ سوال کریں اور مجھے اس کا جواب لے کے دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے اپنا سوال بتاؤ، میں جو ہے وہ سوال اللہ تعالیٰ سے کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں کوئی اولاد رکھی ہے یا نہیں، کیونکہ میری شادی کو عرصہ ہو گیا ہے لیکن میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں انشاءاللہ تعالیٰ جب کوہ طور پہاڑ پر جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گا تو میں یہ بات کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پہاڑ پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوئے تو دیگر باتوں کے بعد انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میں جب آپ کی طرف آ رہا تھا تو مجھے ایک عورت ملی اور اس نے کہا کہ میرے شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا اور میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے، تو تم جو ہے اللہ کے آپ نبی ہو تو آپ اللہ سے پوچھو کہ میرے ہاں کوئی اولاد ہے بھی یا نہیں۔ تو میں اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بتا کہ اس عورت کے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ، اس عورت کے نصیب میں اولاد نہیں ہے اور وہ عورت ساری زندگی ایسے ہی رہے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے کوہ طور پہاڑ سے، راستے میں دوبارہ اسی عورت سے ملاقات ہوئی اور اس کو بتایا کہ بھئی تم ساری زندگی ایسے ہی رہو گی، اللہ نے تمہاری قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عورت سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ایک دن ایسے ہی بازار سے گزرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ عورت ہے اور اس عورت نے ایک بچہ اٹھا رکھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے پوچھا کہ بھئی بی بی، یہ کس کا بچہ ہے؟ کیا تم نے کوئی بچہ گود لیا ہے؟ تو کسی کا بچہ لے کے پال رہی ہو؟ تو اس نے کہا نہیں موسیٰ، یہ تو میرا اپنا بچہ ہے، یہ تو میں نے خود اپنی کوکھ سے اس کو جنم دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہنس دیے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہوگا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن مجھے ایک فقیر کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا دیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس دن تو وہاں سے چلے آئے۔ پھر جب ان کا کوہ طور پہاڑ پر جانا ہوا تو اب وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم نے مجھے کہا کہ اس عورت کے کوئی اولاد نہیں ہوگی اور کوئی اس کے بچہ نہیں ہوگا، اور مجھے جو ہے وہ میں اس کے گود میں بچہ دیکھ کے آ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ دیکھ، ایسا کر کہ میں تجھے اس سوال کا جواب دیتا ہوں، لیکن تو مجھے جو ہے وہ تھوڑا سا گوشت لا دے انسان کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کون سے حصے کا؟ تو کہا کسی بھی حصے کا لا دے، انسان کا گوشت تھوڑا سا لا دے، کہیں سے ایسا کر کے تھوڑا سا انسان کا گوشت لا دے۔ تو جب تو انسان کا گوشت لے کر آئے گا تو پھر میں تجھے تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ سے واپس آ گئے اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مختلف لوگوں کے پاس جاتے، ان سے کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تم سے انسان کا گوشت مانگا ہے۔ تو ہر بندہ یہی کہتا کہ اے موسیٰ، آپ ایک نبی ہو، آپ کی بات کو ہم رد نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے گوشت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جاؤ، آپ ہمارا بھی اور اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہو، تو چلے جاؤ یہاں سے۔
تو ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ آپ کو انسانی گوشت جو ہے وہ دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھومتے رہے پھرتے رہے، کافی وقت گزر گیا، لیکن اب ان کو کوئی ایسا بندہ نہیں مل رہا تھا ہر کہ جو ان کو انسانی گوشت دے، اور انہوں نے ہر بندے سے ٹرائی کر لی، ہر بندے کے پاس گئے، ہر بندے سے انہوں نے یہی بات کی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ نبی تھے اور بڑے جلیل القدر نبی تھے، اور ان کی بات جو ہے وہ کسی کو رد نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس معاملے میں کوئی بھی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی چلتے چلتے اپنے اسی مقصد کی غرض سے، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی تو ان کے لگا رکھی تھی کہ بھئی آپ نے جو ہے اے موسیٰ تم نے گوشت لانا ہے، کہیں سے بھی لاؤ، تو تم نے گوشت لانا ہے انسان کا۔ تو وہ چلتے چلتے جو ہے وہ شہر سے باہر ذرا جنگل کی طرف نکل گئے۔ تو اب انہوں نے جنگل میں دیکھا کہ ایک جنگل میں ایک فقیر ہے، وہ بیٹھا ہے اور اپنی ذات سے بیگانہ، بالکل مست مگن سا، کسی چیز کی اسے ہوش نہیں ہے، بس اپنی ہی دنیا میں مگن ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ جو سوال میں نے آج تک مختلف لوگوں کو آگے رکھا ہے گوشت والا، تو چلو اس سے بھی وہ سوال کر کے دیکھتے ہیں، اس سے بھی پوچھتے ہیں۔ تو وہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اس بندے کے پاس۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا تو اس نے سر اٹھا کر جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، سناؤ مجھ حقیر فقیر کے پاس کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے درویش، میں یہاں سے گزر رہا تھا، تمہیں دیکھا اور جنگل میں تمہارے پاس چلا آیا، تو میرا ایک سوال ہے، اگر اسے پورا کرو۔ درویش نے کہا بولو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بھی ایسا ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس میں جب آخری مرتبہ گیا تھا کوہ طور پر، میں اللہ سے مخاطب ہوا تو اللہ نے مجھے کہا کہ اے موسیٰ تو مجھے انسانی گوشت لا کے دے۔ میرا ایک سوال تھا، اس کا جواب جو ہے اللہ نے مجھے نہیں دیا، تو اللہ نے کہا کہ تو مجھے انسانی گوشت لا کے دے تو تجھے تیرے سوال کا جواب ملے گا۔ تو میں اس دن سے مختلف لوگوں کے پاس جا رہا ہوں، ان سے بات کر رہا ہوں، ان کو بول رہا ہوں کہ بھئی مجھے انسانی گوشت دو، تھوڑا سا کوئی اپنے جسم کے کسی حصے کا اتار دو، تو جب تم مجھے انسانی گوشت دو گے تو میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو مجھے میرے سوال کا جواب ملے گا۔ تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، اور ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ ہم آپ کو جلیل القدر پیغمبر نبی ضرور مانتے ہیں، لیکن آپ جو ہے یہ جو بات کر رہے ہیں یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، آخر اللہ تعالیٰ کو گوشت کی کیا ضرورت ہے؟ اس بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تم نے اتنا وقت ضائع کیا، لوگوں کے پاس گئے، اگر تمہیں گوشت کی ہی ضرورت تھی تو تم میرے پاس آ جاتے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے کون سے حصے کا گوشت کہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو مجھے معلوم نہیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے تو انسانی گوشت لا دو بس۔ تو اس فقیر نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے جسم کے ہر حصے سے ایک ایک بوٹی اتار کے دیتا ہوں، ایک ایک ٹکڑا گوشت کا دیتا ہوں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میرے جسم کے کس حصے کا گوشت جو ہے وہ پسند آئے، تو تم جو ہے وہ گوشت لے کر کے چلے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تو مجھے اتار دو، میں لے کر کے چلا جاؤں گا۔ تو اس فقیر نے کہتے ہیں کہ اپنے جسم کے ہر حصے میں سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا اتار کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ گوشت لیا اور اس گوشت کو لے کر کے اب وہ کوہ طور پہاڑ پر اللہ رب العزت سے باتیں کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میں تیرا پیغمبر، تیرا بندہ، تو مجھے بتایا جائے، اب میرے سوال کا جواب جو ہے وہ مجھے دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ مجھے ایک بات بتاؤ،
یہ جو انسان جس کا تم گوشت لائے ہو میرے پاس، اس نے تمہیں اپنا گوشت دیا اور اپنے جسم کے ہر حصے سے گوشت دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تم نے سب لوگوں کے پاس جا کر ہر بندے سے کہا کہ تمہیں انسانی گوشت چاہیے، تو کسی نے تمہیں انسانی گوشت نہیں دیا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اے موسیٰ تم مجھے انسانی گوشت لا کر دو، میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دوں گا کہ اس عورت کو، میں نے تمہیں کہا کہ اس عورت کے اولاد نہیں ہوگی اور اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، بعد میں اس کے بچہ ہو گیا اور تم میرے پاس آئے کہ تم نے کہا کہ تم نے اس عورت کا بچہ دیکھا، تاکہ میں نے کہا تھا کہ اس کے اولاد نہیں ہوگی۔ تو میں نے تمہیں کہا کہ تم مجھے گوشت لا کر دو، میں تمہیں اس سوال کا جواب دوں گا۔ تو موسیٰ میرا ایک سوال ہے اس سے پہلے تم سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ بولو، آپ کا تو حکم ہے، آپ تو حکم کرو۔ اللہ رب العزت نے کہا اے موسیٰ مجھے ایک سوال کا جواب دو، میں نے انسان کا گوشت مانگا تھا، تم بھی تو انسان تھے، تم کہتے کہ یا اللہ تمہیں انسان کا گوشت چاہیے، میں تمہیں اپنا گوشت دیتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ آخر اس بات میں راز کیا ہے۔ لیکن تم یہاں سے چلے گئے اور تم نے مختلف لوگوں سے، مختلف انسانوں سے ملاقات کی اور ان سے گوشت کا تقاضا کیا، اور پھر سب جگہ گھوم کر تم اس بندے کے پاس پہنچے جس نے اپنے جسم کے ہر حصے سے مجھے گوشت اتار کر بھیج دیا۔ تو اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو بندہ میرے لیے اپنے جسم کے ہر حصے کا گوشت اتار کر بیچ سکتا ہے، میں اس بندے کی بات کو کیسے واپس کر سکتا ہوں؟ اس عورت کے نصیب میں واقعی اولاد نہیں تھی، لیکن جب ایک فقیر نے، ایک درویش نے، میرے ایک محبوب بندے نے اپنے ہاتھ دعا کی صورت میں بلند کیے اور مجھ سے کہا کہ یا اللہ، اس عورت نے اس سے روٹی کھلائی تھی، وہ بھوکا تھا، اس نے صدا لگائی، اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، جو مجھے ایک روٹی دے گا اسے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا، جو اسے 2 روٹی دے گا اللہ تعالیٰ اسے 2 بیٹے دے گا۔ تو اس نے صدا لگائی، اس عورت نے کہا کہ میں دوں گی تمہیں روٹی، تو اس عورت نے اسے 1 نہیں 2 روٹی دی۔ ابھی تو ایک بچہ تم نے دیکھا ہے کہ جس کو تم دیکھ کر کے آئے ہو، اور دوسرا بچہ بھی عنقریب انشاءاللہ اسے ہو جائے گا، کیونکہ میرے درویش نے، میرے فقیر نے دعا کی ہے، اور میں اپنے اس فقیر کی، اپنے اس دوست کی بات کو واپس نہیں کر سکتا کہ جو میرا دوست میرے لیے اپنے جسم کا گوشت دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس لیے اے موسیٰ، انسان تو تم بھی تھے، چاہے تم نبی تھے، پیغمبر تھے، لیکن انسان تو تم بھی تھے۔ سب سے پہلے تمہیں خود اس چیز کا سوچنا چاہیے تھا کہ تم مجھے کہتے کہ یا اللہ تم میرا گوشت لے لو اور مجھے میرے سوال کا جواب دے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے گوشت جس نے بھیجا، جس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میں اسے کیسے واپس کر سکتا ہوں، یا اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کیسے واپس کر سکتا ہوں؟ اس لیے اس کو اولاد دی، اور اس کو 1 نہیں انشاءاللہ 2 بچے ہوں گے۔ ایک بچہ تم نے اب دیکھا ہے، ایک بچہ اس کے بعد میں ہوگا۔ تو دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ اس کہانی سے، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے، تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی
مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اور آج کی کہانی سے مجھے اجازت دیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایک اور کہانی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ دوستو، میری کوشش ہوتی ہے میں زیادہ تر سچے واقعات جو ہیں وہ آپ کو سناؤں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ